جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ بھی کھل چکا. مجھے تو کوئی اتنا سا چھیڑے گا تو میں اسے کہوں گا پھر رک جائے ادھر, میں تجھے گھر پہنچا کے آؤں. جب وہ لوگ ہٹاتے ہیں نا کسی کو, اچھا, تو کم از کم اگلی دفعہ اسے نہیں لے کے آتے. آپ پتہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا تو گورنمنٹ میں آنے کا پہلا تجربہ ہے نا, اور ہمارا گورنمنٹ ہٹانے کا 70 سال کا تجربہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو نیگیٹو رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, انہوں نے ہر بندے تک اس کو پہنچا دیا جو شاید مجھے 100 سال تک امید نہیں تھی کہ کبھی پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی کیوں نہیں آتی, پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. وہ خان صاحب نے رٹوا دیا ہر بندے کو. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان میں اتنی دلیری ہے کہ وہ گورنمنٹ سے نکالے جانے کے بعد وہ پاکستان میں رہیں گے. مجھے تھا کہ وہ کسی طریقے سے بیٹوں کو ملنے کے بہانے یہاں سے نکلیں گے, جس طرح نواز شریف صاحب اپنا بچا کے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے میں ان کی دلیری کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں رکے. قمر جے باجوہ صاحب کے لیے میں وہی کہوں گا جو پولیٹیشین کے لیے کیا کہ 100% قول و فعل میں ان کے تضاد ہے. یعنی جس لمحے وہ پاکستان میں یہ سیمینارز کروا رہے تھے کہ باہر سے دولت یہاں شفٹ کی جائے, اس وقت ان کی دولت باہر شفٹ ہو رہی تھی. یہ تو بات نہیں ہے نا. پھر وہی بات ہے, جب سارے چور ہیں تو تم بھی چور ہو. اچھا, تم کیوں ولی اللہ بنے ہوئے ہو؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا دلیر آدمی ہے, نہ کر اکچڑدار بندے, کوئی نہیں ڈرتا کسی کو, کمال آدمی. اس وقت موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے, اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ عمران خان اس وقت بہت زیادہ زیر بحث رہتے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں بالکل ہی پسند نہیں کرتے. آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ میں درمیان میں ہوں جی. مجھے بعض چیزوں میں نہیں, نیوٹرل نہیں ہو, نیوٹرل نہیں ہو. کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو میں کوئی دھمکی دی تھی کہ میں مسنگ پرسن میں شامل کروا دوں گا. نہیں وہ اس طرح نہیں. اب دیکھیں نا, آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اب ادھر چلے جائیں گے تو اس طرف پھر بات چلی جائے گی. نیوٹرل سے مجھے بتا رہا ہے. نہیں, ایک بات پہ رہے تاکہ پھر وہ جب آپ سوال اسپیسیفک کریں گے جواب اسپیسیفک. جب آپ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں نا, مجھے تو کوئی اتنا سا چھیڑے گا تو میں اسے کہوں گا پھر رک جائے ادھر, میں تجھے گھر پہنچا کے آؤں. تو سوال آپ دوبارہ سے ریپیٹ کریں. چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں. جی, کچھ لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں بالکل پسند نہیں کرتے. میرے خیال ہے جو ان سے ادھی محبت کر رہے ہیں نا, آدھی محبت, ہاں جی, اندھی محبت, وہ بھی بالکل شیطان کے ہتے چڑھے ہوئے. اچھا, بہت بڑے بلنڈرز عمران خان صاحب نے کیے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان سے اندھی نفرت میں ہیں وہ بھی شیطان کے ہتے چڑھے ہوئے ہیں. ان میں بہت ساری ایسی خوبیاں موجود ہیں جو آج بھی موجود ہیں, اور ان کو یوٹیلائز کریں. باقی جو ان کی غلطیاں ہیں اس پہ انہیں ہائی لائٹ آپ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, میں آپ کو لگتا ہے کہ ملکی صورتحال کو دیکھے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, آنا چاہیے یا آئیں گے اس اعتبار سے؟ جی, میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب وہ لوگ ہٹاتے ہیں نا کسی کو, اچھا, تو کم از کم اگلی دفعہ اسے نہیں لے کے آتے. میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. آپ وہ لوگوں کو کیسے جانتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو ان کے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے جانتا ہوں. اچھا, آپ پتہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا تو گورنمنٹ میں آنے کا پہلا تجربہ ہے نا, اور ہمارا گورنمنٹ ہٹانے کا 70 سال کا تجربہ ہے. تو ان کے 70 سالہ جو تجربے سے میں نے سیکھا ہے نا, وہ یہی ہے کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلی ٹرم میں اس کو نہیں لے کے آتے. یعنی انہوں نے بے نظیر کو ہٹایا نا تو نواز شریف کو لے کے آئے. پھر نواز شریف کو جب ہٹایا, حالانکہ نواز شریف صاحب بھی اس وقت اسی طرح پاپولر تھے, لیکن انہوں نے بے نظیر کو ہی لے کے آئے. اور پھر جب بے نظیر کو ہٹایا پھر نواز شریف کو لے. مطلب یہ پاپولیرٹی کام نہیں ہے. نہیں, کوئی پاپولیرٹی کام نہیں ہے. اور پھر دوسرا سیدھی سی بات ہے, عمران خان صاحب سے کچھ مسئلے اتنے مس ہینڈل ہوئے ہیں اچھا, جو ان کے کول اور فیل کے تضاد کو بالکل پبلک کے سامنے لے آئے. ان کی جو وہ ایک سمجھ لیں صادق اور امین والی بات تھی نا, جو لوگ سمجھے ہوئے تھے, تو اس میں سے تو کافی ساری چیزیں وہ لوز کر چکے. یہ آپ کون سی توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے وہ خود مان رہے ہیں. توشہ خانہ تو انصاروں نے لیا نا. نہیں, یہ تو بات نہیں ہے نا. پھر وہی بات ہے, جب سارے چور ہیں تو تم بھی چور ہو. اچھا, تم کیوں ولی اللہ بنے ہوئے ہو؟ یہ بات دیکھو, جب آپ یہ ایک بات سنیں, جب آپ یہ کلیم کرتے ہو کہ میں اس سسٹم سے نکلوں, یہ اسی طریقے سے کہ میں یہ بات کروں کہ میں چندہ بک نہیں لے رہا, کل کو نظر آ جائے کہ میں نے کروڑوں کا چندہ لیا ہے اور میں کہوں کہ جی یہ تو فلاں مولوی نے لیا, تو آپ مجھے کہیں گے ماما تو عزت ہی سی گل دی ویل کی سی نکلے, تو جھوٹیا تو پوری عزت اس گل تے کمائی سی کہ تو ایک کام نہیں کر رہا, تو تو یہی کام کیتا ہے, یہ آپ کہیں گے, یہ آپ کا رائٹ ہوگا. خان صاحب نے جو مورل گراؤنڈز کھڑی کی تھی نا معذرت کے ساتھ, وہ اس سے دھڑم سے نیچے گر گئے. مطلب کہ خان صاحب کا موازنہ ان کے موازنہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں موازنہ اس لیے نہیں کرنا, موازنہ تو کرنا ہی نہیں ہے. خان صاحب نے کلیئر کیا تھا کہ میں اس پلانٹ ارتھ پہ ایک فرشتہ ہوں, مجھ سے پہلے کوئی ایماندار لیڈر نہیں آیا, یہ ان کے کلیمز تھے. ہم ان کو نواز شریف اور بے نظیر سے
कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी जो बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनकी। तो फिर भी क्यों लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं? ये देखें लोगों की पसंद आपसे, आप एक टीचर हैं, ये तो टीचर लोग के एतबार से। मैं टीचर के एतबार से मैं भी उनकी कई चीजों को पसंद करता हूँ। मसलन उनका जो यानी मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहाँ से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अदालतों को फेस नहीं कर रहे। उनके पास भी रीजन होगी, ज़ाहिर अदालतें जिस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं वो आपके सामने है। अब एक एक करके सारे पोल खुलते जा रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो भी खुल चुका। तो मुझे ये था कि इमरान खान साहब भी चले जाएंगे, तो इस एतबार से मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ रुके। अच्छा, सामना कर रहे हैं, सामना किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जो नेगेटिव रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने हर बंदे तक इसको पहुंचा दिया, जो शायद मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इसके पीछे रीजन क्या है, वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। अच्छा। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तीसरा, मम्मी डैडी किस्म के लोग और वो लोग जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर ले आए और लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए, यानी नौजवान बच्चे भी, और एक उम्मीद लोगों को लगी। आप बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं अवाम पे और बहुत ज्यादा यंग बच्चे आपको बहुत ज्यादा सुनते हैं, आप क्यों नहीं सियासत में आए थे? या कोई इरादा रखते हैं? नहीं तो बस बात, पाकिस्तान की सियासत इस काबिल ही नहीं है कि आप उसमें घुसे, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं, झूठे पर्चे कटाए आप जाते पे तो हैं। अभी भी लग रहे हैं। नहीं देखें, मुझ पे जो इल्जाम लग रहे हैं ना, उनका मैं जवाब दे रहा हूँ ना, वो तब इल्जाम- दे नहीं पाएंगे। वो नहीं दे पाऊंगा ना। उसकी वजह ये है कि मैं बनी गाला की तरह 2000 बंदा बाहर खड़े करके पुलिस से तो नहीं जान छुड़ा सकता। मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा जी मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी इस जाली मुकदमे में, तो आके मेरी हिफाजत करो। मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तो एक अबाइड बाय द लॉ हूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो मैं जो दीन का काम कर रहा हूं ये तो नहीं कर सकता, या तो मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊं। मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो खान साहब कर रहे हैं। ये अमल ठीक है क्या? जो भी खान साहब कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा। खान साहब से खुद पूछें कि क्या आइन और कानून के तहत ये गलत है, ये सही है, वो खुद भी कहेंगे कि वो ये जरूर कहेंगे मेरे पर केसेस गलत है। तो सरकार जिन केसेस के ऊपर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नैब के जरिए जो कुछ करते रहे, वो क्या केस ठीक थे? जब वो पूछेंगे वो कहेंगे वो तो मैंने बनाए नहीं थे, पिछले लोगों ने बनाए थे। तो ये तो बताओ ना कि ये गलत बने हुए थे, पॉलिटिकल केसेस थे। हमने अक्सर एक हमारा रवायती मुफ्ती या आलिम या एक इल्मी अदबी शख्सियत 2 3 4 और यार तारिक जमीर साहब की भी एक है, गांधी साहब की भी एक है, अच्छा। ठीक है। मुफ्ती अगर तारिक मसूद यार साहब एक बंदे की मिसाल देंगे ना, छोड़ देना यार, इस तरह तो ना करें। तो अच्छा, ये ज्यादातर लोगों की एक एक शादी है। साहिब औलाद भी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। 2 बेटियां 2 बेटे। अच्छा माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? शादी को तो अब तो याद करना पड़ेगा, 17-18 साल हो चुके हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 2005 काफी परेशान लग रहे हैं भाभी के। क्या आप क्या मतलब ठीक है, खुशहाल हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एक से ही इतना रजा हूं। ना वो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था रजना कि आप Preference अपने हो। टाइम को नहीं मैनेज कर सकते, ठीक है ना। देखिए सुना मैंने था- अपनी जिंदगी के शादी के ऑलमोस्ट पहले 14-15 साल तो इस साल में गुजारे हैं कि मैं वीकेंड में अपने घर आता था इस्लामाबाद से, मेरी फैमिली तो जेलम में थी, जुम्मे की रात को पहुंचता था, हफ्ते को भी मेरा दर्स होता था, इतवार को मेरा दर्स होता था, और दिन को मैं अपने दोस्तों के पास होता था। तो मैंने बड़ा थोड़ा वक्त अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, ये तो पिछले 4-5 साल से जब मैंने रिटायरमेंट ली है, तो मैंने अपने बीवी बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारा है जो पिछले 15 साल में नहीं गुजारा हुआ था। तो अब कुछ मामला जो है ना इस हवाले से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। बाकी ये कि वो एक हैप्पी लाइफ गुजर। अली भाई मैंने सुना है कि आप बाइक पे आते बीवी हैं। सिर्फ इसमें खुश है कि आप दूसरी शादी ना करें, इससे बड़ी खुशी प्लेनेट अर्थ पे आप बीवी को कोई नहीं दे सकता, और वो मैंने दी। अली भाई मुझे मैंने सुना है कि आप बाइक पे आते जाते हैं, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मेरे पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जरूरत भी नहीं है गाड़ी। तो इन्हें कहीं को नजरअंदाज करें। मुझे जरूरत नहीं ना, देखिए गाड़ी मेरी जरूरत नहीं। मैंने अगर सफर भी करना है मैं ट्रेन पे कर लेता हूँ, या कोई बहुत क्रिटिकल कोई ऐसा सफर हो तो मैं टैक्सी किराए पे ले लेता हूँ। नहीं अली भाई यहाँ पे हमने देखा सिक्योरिटी के जो मामला थे और सिक्योरिटी गाड़ी से तो नहीं, हमला भी हुआ है। तो अब गाड़ी से बाइक तो पे आप सिक्योरिटी कैसे वो सिक्योर करते जी, वो मेरा मसला है ना जी, मैं कैसे आता हूँ, मेरी कोई डिक्लेयर्ड मूवमेंट तो नहीं होती गाड़ियों पे, और सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए तो आपकी डिक्लेयर्ड मूवमेंट होती है, वो तो आप खुद वनरेबल होते हैं।
میری تو انڈکلیئرڈ موومنٹ ہے. یہ کس طرح سے بائک پہ پڑھنا چڑھایا کس طرح؟ نہیں وہ یہ تو نہیں میں نے بتایا, پھر ڈکلیئر کر دوں میں. چلیں انٹرویو اختتام کرتے ہیں. میں لاسٹ میں کچھ نام لوں گا, آپ کی جو بھی رائے ہو, کوئی جو بھی لفظ آپ کے ذہن میں یعنی رائے آپ کس پوائنٹ آف ویو سے, جو آپ کے ذہن میں آئے اس پرسنالٹی کے متعلق. دیکھیں وہ ہر پرسنالٹی کا مختلف رخ ہوتے ہیں. آپ اگر دین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, پوچھیں وہ گے ڈفرنٹ پاکستان کی نامور شخصیات ہوں. جی. عمران خان, کیا میں ان کے بارے میں آپ کچھ کو بھی بتاؤں؟ کوئی ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا ہو. ایک لفظ میں پھر بولوں گا تو آپ کا کیمرہ ہضم نہیں کرے گا. نہیں آپ بول رہے ہیں. ان کے کول و فیل میں تضاد ہے. یہ آپ نے پہلے بولا تھا. ہاں جی. اور نواز شریف, ان کے بھی کول و فیل میں تضاد ہے. زرداری صاحب, ان کے بھی کول و فیل میں تضاد ہے. سراج الحق, ہاں وہ کھرا بند ہے. اچھا, ہاں جی. مولانا طارق جمیل صاحب, اپنا جواب ریپیٹ کریں. یار کیا میں جواب ان کے بارے میں دوں. طارق جمیل صاحب ایک معصوم سی شخصیت ہے, بس اس طرح میں نے آپ کو پہلی بار چپ دیکھا ہے, آپ نے ٹائم لیا جواب میں. کیونکہ میں اگر وہ پولیٹیشینز والا جواب دوں تو شاید وہی والا جواب دیتا, لیکن وہ جواب دینا بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں ان کی زندگی کے دوسرے رخ کو ویڈیو میں ثابت نہیں کر سکوں گا. اچھا, مطلب کہ آپ کو پتہ ہے. ہاں مجھے یعنی وہ کوئی کریکٹر لیس نہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں دلیری نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ان کے اوپر کئی ایک دین کے حقائق کھل چکے ہیں, ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی خرابیاں ان پہ کھل چکی ہیں, لیکن وہ جرت نہیں کر رہے پبلکلی اسے بیان کرنے کی. مولانا فضل الرحمان, فضل الرحمان صاحب یعنی بیسٹ ڈیبیٹر ہیں پولیٹیشنز میں. وہ اپنی بات جس طرح وزنی انداز میں رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ, ان کا کوئی مقابلہ وہ نہیں ایک کر عالم بھی ہیں, اگر اس پہلو سے بتائیں کچھ. عالم دین تو میں نے ان کو کوئی علمی طور پہ تو ان کی کوئی خدمات, کوئی قرآن کا ترجمہ, کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں دیکھی ہیں. وہ انہوں نے پولیٹیکل ونگ جو ہے نا دیوبند مکتب کی سنبھالی ہوئی ہے, اور میرے خیال ہے ان کی جو گفتگو ہے بہت لاجیکل ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب, تقی عثمانی صاحب بہت لائق انسان ہے. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یونیک ہے. اسلامک بینکنگ کو حلال سمجھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل میں حلال سمجھتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, نہیں بالکل غلط کہتے ہیں. منی اگینسٹ گڈز میں اور منی اگینسٹ منی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زنا اور نکاح کے اندر. مفتی طارق مسعود, مفتی طارق مسعود صاحب ینگ جنریشن میں جو مزاح کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ لاجواب ہے. علامہ ابتسام الہی, ابتسام الہی ظہیر صاحب کی جو آواز ہے نا, اتنی اونچی آواز اور کسی کی نہیں. آپ کی نہیں کہا. نہیں اس طرح تو میں بول ہی نہیں سکتا. علامہ, میں ایک منٹ نہیں ویسے بول سکتا جس انہوں نے کہا. علامہ ہشام الہی, صحیح. وہ بھی ان کے لیے بھی وہی ہے کہ ان کی آواز بہت اونچی ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب, قمر باجوہ صاحب کے لیے میں وہی کہوں گا جو پولیٹیشین کے لیے کیا کہ 100% کول و فیل میں ان کے تضاد ہے. یعنی جس لمحے وہ پاکستان میں یہ سیمینارز کروا رہے تھے کہ باہر سے دولت یہاں شفٹ کی جائے, اس وقت ان کی دولت باہر شفٹ ہو رہی تھی. انجینئر محمد علی مرزا, دلیر آدمی ہے, لا کر آپ چڑھدار بندے, کوئی نہیں ڈرتا کسی کو, کمال آدمی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انجینئر محمد